سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ برات چل رہی ہے، شروع کی 5 آیتیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا، کچھ تشریح، اور اب یہاں سے آگے باقی تشریح۔ فتح مکہ کے وقت مشرکین کی 4 قسمیں اور ان کے احکام۔ بہرحال اس وقت مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ مکہ اور اطراف مکہ میں رہنے والے غیر مسلموں کو جان و مال کا امان دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت ان غیر مسلموں کے مختلف حالات تھے۔ ایک قسم تو وہ لوگ تھے جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا اور وہی فتح مکہ کا سبب ہوا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور وہ اس معاہدے پر قائم رہے، جیسے بنی کنانہ کے 2 قبیلے بنو زمرہ اور بنی مدلج، جن سے ایک مدت کے لیے صلح ہوئی تھی، اور سورہ برات نازل ہونے کے وقت بقول تفسیر خازن ان کی میعاد صلح کے 9 مہینے باقی تھے۔ تیسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا، کوئی مدت نہیں تھی۔ اور چوتھے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہ تھا۔ اس طرح کفار و مشرکین کی 4 قسمیں ہو گئی۔ فتح مکہ سے پہلے جتنے مشرکین یا اہل کتاب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے، ان سب کا یہ تلخ تجربہ مسلسل ہوتا رہا کہ انہوں نے خفیہ اور علانیہ عہد شکنی کی۔ اہل کتاب نے کیا کیا کہ خفیہ پوشیدہ طور پر علانیہ وعدے توڑے اور دشمنوں سے سازش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مقدور بھر کوششیں کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلسل تجربہ اور اشارات الہیہ کے ماتحت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح نہ کیا جائے، اب آئندہ نہیں کریں گے۔ اور جزیرۃ العرب کو ایک اسلامی قلعہ کی حیثیت سے، جسے آپ قلعہ کہتے ہیں، وہ ہے قلعہ لفظ، اور جزیرۃ العرب کو ایک اسلامی قلعہ کی حیثیت سے صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، جس کا مقتضا یہ تھا کہ مکہ اور جزیرۃ العرب پر اقتدار حاصل ہوتے ہی اعلان کر دیا جاتا۔ اب اقتدار تو مل گیا تھا، اب یہ تھا کہ اقتدار حاصل ہوتے ہی اعلان کر دیا جاتا کہ غیر مسلم یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ لیکن اسلام کے اصول عدل و انصاف اور رحیمانہ سلوک اور رحمت للعالمین کی رحمت عامہ کے ماتحت بلا مہلت کے ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ یہ اسلام ہے، کوئی عام بادشاہ کی حکومت نہیں ہے۔ اس لیے سورہ برات کے شروع میں ان 4 قسم کی غیر مسلم جماعتوں کے جدا جدا احکام نازل ہوئے۔ پہلی جماعت جو قریش مکہ کی تھی، جنہوں نے میثاق حدیبیہ کو خود توڑ دیا تھا، پہلی جماعت جو مشرکین مکہ کی تھی اور انہوں نے حدیبیہ کے وعدے کو، عہد کو خود توڑ دیا تھا، اب یہ کسی مزید مہلت کے مستحق نہ تھے، ان کو فوراً نکالنا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ زمانہ اشہر حرم کا زمانہ تھا، محترم مہینے، اشہر حرم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قابل احترام مہینے، جن میں جنگ و قتال من جانب اللہ ممنوع تھا، اس لیے ان کے متعلق تو وہ حکم آیا جو سورہ توبہ کی 5ویں آیت میں ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب ختم ہو جائیں محترم مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں ان کو تم پاؤ۔ یہ جنہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، عہد توڑ دیا تھا۔ اشہر حرم کا احترام بہرحال ضروری ہے، اس لیے اشہر حرم ختم ہوتے ہی یا وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں، ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی۔ ایک قسم کا یہ حکم ہوا۔
دوسری جماعت جن سے کسی خاص میعاد کے لیے معاہدہ صلح کیا گیا اور وہ اس پر قائم رہے، ان کا حکم سورہ توبہ کی 4 آیت میں آیا، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے نہیں توڑا تمہارے ساتھ معاہدہ، ولم یظاہروا علیکم، اور تمہارے خلاف چڑھائی بھی نہیں کی کہ تم آ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم، تو ان سے جو وعدہ مسلمانوں تم نے کر رکھا ہے اس کو پورا کرو، وہ جتنے بھی سال کا ہو اس کو پورا کرو، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، اللہ کو احتیاط والے پسند ہے، یعنی مسلمان متقی بنے یہ اللہ کو پسند ہے۔ تقریباً یہ تھے بنو زمرہ اور بنو مدلج جن کی مدت 9 مہینے باقی تھی، تو پوری کرو اس کو۔ تیسری اور چوتھی قسم مشرکوں کی دونوں جماعتوں کا ایک ہی حکم آیا جو سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے، براۃ من اللہ ورسولہ، صاف اعلان ہے، بیزاری ظاہر کر رہا ہے اللہ اور اللہ کا رسول، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان سے برات ہے اللہ کی جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکوں میں سے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے خالی مکہ کی سرزمین پر چل پھر سکتے ہو کیونکہ تم نے وعدہ توڑا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، 4 مہینے کے بعد نکل جانا اور یہ سن لینا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ ذلیل رسوا کر کے رہے گا کافروں کو۔ یہ اعلان تھا پہلی قسم کے لیے، تیسری اور چوتھی قسم کے لیے۔ غرض پہلی دوسری آیتوں کی روح سے ان سب لوگوں کو جن سے بلا تعین مدت کوئی معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ معاہدہ نہ تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ چوتھی آیت کی روح سے ان لوگوں کو تا اختتام معاہدہ مہلت مل گئی جن کے ساتھ کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا، اور 5ویں آیت سے مشرکین مکہ کو اشہر حرم، یہ جنہوں نے وعدہ توڑا، میں نے بیچ میں کہیں کہا وعدہ توڑا وہ غلط تھا، یہ جنہوں نے وعدہ توڑا تھا صلح حدیبیہ کا مشرکین مکہ، ان کو صرف محترم مہینے حج والے ختم ہونے تک کی مہلت تھی، اس کے بعد جاؤ یا مار کھاؤ۔ کفار سے معاہدات ختم ہو جانے پر بھی ان کو مہلت دینے کا کریمانہ سلوک، یہ ہیں ہمارے سبق، مسلمانوں کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے، ان احکام کا نفاذ اور مہلت کا شروع اس وقت سے تجویز ہوا جب کہ ان احکام کا اعلان تمام عرب میں ہو جائے۔ اس اعلان عام کے لیے یہ انتظام کیا گیا 9 ہجری کے ایام حج میں منی عرفات کے عام اجتماعات میں اس کا اعلان کیا جائے، جس کا ذکر سورہ توبہ کی 3 آیت میں ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج کے بڑے دن میں، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور ان کا رسول، فإن تبتم، ابھی بھی موقع ہے اگر تم مسلمان بن کر زندگی گزار دو صحیح، الی اللہ، ہاں کیا ہے، ورسولہ، فإن تبتم فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سب معاف ہو جائے گا پہلے کا، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے اور پھر کفر و شرک کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم جان لو کہ بے شک تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دو مشرکوں کو دردناک عذاب کی۔ کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو اعلان عام اور سب کو ہوشیار خبردار کیے بغیر ان کے خلاف کوئی عمل درست نہیں، یہ سبق ہے ہمارے لیے جی۔ چنانچہ اس حکم ربانی کی تعمیل کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے حج میں حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ بھیج کر میدان عرفات اور مینا میں اس کا اعلان کرایا تمام قبائل عرب میں، یہ اعلان کرا دیا، یہ بھی ظاہر تھا کہ اس عظیم الشان مجمع کی معرفت پورے عرب میں اس حکم کا مشتہر ہو جانا یعنی پھیل جانا لازمی تھا۔ پھر احتیاطاً حضرت علی کی معرفت یمن میں خاص طور سے اعلان کرایا گیا۔ اس اعلان عام کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ پہلی جماعت یعنی مشرکین مکہ کو
محترم مہینوں کے خاتمے یعنی 10 محرم تک، محرم 10 ہجری، محرم 10 ہجری کے ختم تک، اور دوسری جماعت کو رمضان 10 ہجری تک، اور تیسری چوتھی جماعت کو 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک، تمام کو 10 ہجری، لیکن مہینے بدل رہے ہیں، حدود سے خارج ہو جانا چاہیے، نکل جاؤ یہاں سے، اور جو اس کے خلاف ورزی کرے وہ مستحق قتال ہے۔ اس لیے اگلے سال کے زمانے حج تک کوئی کافر داخل حدود نہ رہنے پائے گا، جس کا ذکر سورہ توبہ کی 28ویں آیت میں آئے گا، جس میں ارشاد ہے فَلَا يَقْرُبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، تو یہ لوگ مشرکین نہ قریب آئیں مسجد حرام مکہ مسجد کے یعنی بیت اللہ کے بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ سمجھ میں آیا؟ اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا؟ لا یحجن بعد العام مشرک، حج نہ کرے ہرگز اس سال کے بعد کوئی مشرک۔ مشرکین بھی حج کرتے تھے، کوئی نہ کرے، اس کا مطلب بھی یہی۔ مذکورہ 5 آیات سے متعلق چند مسائل اور فوائد، کچھ مسئلے ان آیات سے سمجھ میں آئے جو سورہ برات کی شروع کی آیت ہے۔ اول یہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جو معاملہ عفو و درگزر معاف کر دینے رحم کرم کا فرمایا، اس نے عملی طور پر مسلمانوں کو یہ اخلاقی درس دیا۔ یہ سننے کی چیز ہے کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آ جائے اور تمہارے سامنے عاجز ہو جائے تو اس سے گزشتہ عداوتوں اور ایذاؤں کا انتقام نہ لو، بلکہ عفو و درگزر اور کرم سے کام لے کر اسلامی اخلاق کا ثبوت دو۔ اگرچہ ایسا کرنا اپنے طبعی جذبات کو کچلنا ہے، کیونکہ انتقام بھرا ہوا ہے اندر، بہت ستایا ان لوگوں نے، لیکن اس میں چند عظیم فائدے ہیں۔ اول خود اپنے لیے کہ انتقام لے کر اپنا غصہ اتار لینے سے وقتی طور پر اگرچہ نفس کو کچھ راحت محسوس ہو، لیکن یہ راحت فنا ہونے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا اور جنت کے درجات عالیہ جو اس کو ملنے والے ہیں وہ اس سے ہر حیثیت سے بہت زیادہ ہیں اور دائمی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دائمی کو فانی پر ترجیح دو، اس لیے معاف کر دو۔ کوئی بے بس ہو جائے تمہارے سامنے مسلمانوں تو کیا کر دو؟ یعنی وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو معاف کرو۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے ہم، تو پہلے تجھے مزے چکھائیں گے، چن چن کے ماریں گے، یہ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اپنے غصے کے جذبات کو دبا دینا، اس کا ثبوت ہے کہ ان کی لڑائی یعنی مسلمانوں کی لڑائی اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام بادشاہوں کی جنگ میں امتیاز اور جہاد و فساد میں فرق کرنے والا ہے، کہ جو لڑائی اللہ کے لیے اور اس کے احکام جاری کرنے کے لیے ہو وہ جہاد ہے، اگر ایسا نہیں نفس کے لیے تو وہ فساد ہے۔ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ ان آیتوں سے سمجھ میں آیا، دشمن جب مقہور و مغلوب ہو جائے بالکل بے بس ہو جائے، ہونے کے بعد ان اخلاق فاضلہ کا جب وہ مشاہدہ کرے گا کہ یہ قوم فاتح ہے، فساد پھیلانے کے بجائے گردن مارنے کے بجائے یہ ہم کو معاف کر رہی، تو شرافت کا تقاضا یہ ہے، اگر ان میں شرافت ہے تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی، جو اس کے لیے کلیدی کامیابی ہے، یعنی کامیابی کی چابی ہے، اور یہی جہاد کا اصل مقصد ہے۔ جہاد گردن مار مار کے کافروں مشرکوں کو جہنم میں پہنچانے کا نام نہیں، جہاد تو کسی طرح ان کو اسلام کی طرف لا کر جنت میں پہنچانے کا نام ہے۔ کفار سے عفو درگزر کے یہ معنی نہیں کہ ان کے ذر سے بچنے کا اہتمام بھی نہ کیا جائے، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آئے ہم نے پکڑا چھوڑ دیا، وہ آئے ہم نے پکڑا چھوڑ دیا، پھر دشمن سے ملے پھر ہم پہ حملہ کرے، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، عقل مند آدمی کبھی ایک بل سے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک سوراخ میں اس نے ہاتھ ڈالا، اندر سانپ بچھو کچھ بھی تھا اس نے ڈس لیا، پھر دوبارہ عقل مند آدمی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ جب ایک مرتبہ ان کی دشمنی ثابت ہو گئی ہے تو کارروائی میں نرمی، اسلام کی دعوت، عفو درگزر، انتقام نہیں لینا یہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر سے چھوڑ دینا اور دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اس کے لیے احتیاطی تدبیر برابر کرنا ہے، چوکنا رہنا۔ 9 ہجری کے قرآنی اعلان براعت اور مشرکین کو مہلت و اطمینان کے ساتھ حدود حرم خالی کر دینے کی ہدایت اسی حکمت عمل کا ثبوت ہے۔
تیسرا فائدہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات سے معلوم ہوا، کمزور قوموں کو بلا مہلت کسی جگہ سے نکل جانے کا حکم یا ان پر یکبارگی حملہ بزدلی اور غیر شریفانہ فعل ہے۔ کیا ہے؟ اچانک کسی قوم پر حملہ کر دینا، کمزور قوم پر اچانک حملہ کر دینا بزدلی ہے، ہاں، اور مہلت دیے بغیر ان پر نکلنے کی مہلت دیے بغیر ان پر حملہ کر دینا یہ بزدلی ہے، غیر شریفانہ فعل۔ جب ایسا کرنا ہو تو پہلے سے اعلان عام کر دیا جائے اور ان کو اس کی پوری مہلت دی جائے کہ وہ اگر ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تو آزادی کے ساتھ جہاں چاہے بسہولت جا سکے، جیسا کہ مذکورہ آیاتوں میں 9 ہجری کے اعلان عام اور اس کے بعد تمام جماعتوں کو مہلت دینے کے احکام سے واضح ہوا۔ بہت بڑا سبق ہے یہ، سمجھ میں آیا؟ کسی بھی طرح جنگ جیت لینا شریفوں کے اصول رہتے ہیں، اس لیے سیاست جائز ہے، باعث اجر و ثواب ہے سیاست، لیکن پولیٹکس ناجائز ہے۔ یونانی لفظ ہے اور پولیٹکس کا مطلب ہے کسی بھی طرح توڑ مروڑ کے ستہ ہاتھ میں لے لینا، پھر من مانی کرنا۔ اور سیاست کا مطلب ہے اللہ نے جو ہوا، پانی، آگ، زمین سب کچھ دیا ہے، اللہ کے قدرتی وسائل کو جمع کرنا اور امت کو نفع پہنچانا، خدمت حلق نہیں، خدمت خلق۔ کیا کرنا؟ بات سمجھے؟ ہاں، تو بالکل یہ ہے عام اعلان کرنا تاکہ جانے والے چلے جائیں۔ چوتھا مسئلہ آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح کر لینے کے بعد اگر میعاد وقت سے پہلے اس معاہدے کو ختم کر دینے کی ضرورت پیش آئے تو اگرچہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ معاہدہ کو پہلے پورا کیا جائے، جیسا کہ سورہ توبہ کی 4 آیت میں ہے بنو زمرہ بنو مدلج کے بارے میں۔ پانچواں مسئلہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر معاملے میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی دشمنی ان کی ذات سے نہیں ہے بلکہ ان کے کافرانہ عقائد و خیالات کے ساتھ ہے۔ دشمنی کائے کی ہے؟ کافرانہ اور مشرکانہ عقائد و خیالات سے دشمنی ہے، جو انہی کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی کے اسباب ہیں۔ یہ عقائد کس کو برباد کریں گے؟ انہی کو برباد کریں گے۔ جی سمجھے؟ دنیا و آخرت کی بربادی کے اسباب ہیں کافروں مشرکوں کے لیے ان کے عقائد، اس لیے ان عقائد سے مسلمانوں کی دشمنی، جسموں سے نہیں، اور مسلمانوں کی ان سے مخالفت بھی در حقیقت ان کی ہمدردی خیر خواہی پر مبنی ہے۔ کوئی آدمی ابھی کھڈے میں گر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، چلتا ہوا مسافر ہے، تو اس کو مار کے اس کو روکے گا، نہیں رکا تو مار کے روکے گا، اور جب وہ دیکھے گا کھڈا تھا تو وہ شکریہ ادا کرے گا۔ یہ تو ہمیشہ کا کھڈا جہنم ہے، اس سے بچا رہے ہیں مسلمان غیر مسلموں کو، تو شکر ادا کرنا چاہیے، ان کی ہمدردی ہے اس میں۔ اور مسلمانوں کی ان سے مخالفت بھی در حقیقت ان کی ہمدردی خیر خواہی پر مبنی ہے، اسی لیے جنگ و صلح کے ہر مقام پر ان کو نصیحت و خیر خواہانہ فہمائش کسی وقت نہ چھوڑنا چاہیے، جیسا کہ ان آیاتوں میں جا بجا اس کا ذکر ہے۔ اگر تم اپنے خیالات سے تائب ہو گئے، کافروں کو اللہ فرما رہا ہے، اگر اپنے خیالات سے تم تائب ہو گئے تو یہ تمہارے لیے فلاح دنیا و آخرت ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تائب نہ ہوئے تو صرف یہی نہیں کہ تم دنیا میں قتل و غارت کیے جاؤ گے، جس کو بہت سے کافر اپنا قومی کارنامہ سمجھ کر اختیار کر کہ ہم اپنے مذہب کے واسطے مر گئے۔ ارے صرف یہ نقصان نہیں ہے مر گئے نام ہو گیا تمہارا، پھر بلکہ یہ بھی سمجھ رکھو کہ مرنے کے بعد بھی عذاب سے نجات نہ پاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گر جاؤ گے۔ مذکورہ آیتوں میں اعلان برات کے ساتھ ہمدردانہ سمجھائش فہمائش کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ چھٹا مسئلہ جو آیتوں سے ثابت ہوا وہ یہ کہ 4 آیت میں جہاں مسلمانوں کو میعاد صلح کے ختم ہونے تک عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اسی کے ساتھ آیت کو اس جملے پر ختم کیا گیا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے احتیاط والوں کو، تقوی والوں کو، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جس میں اس طرف اشارہ ہے معاہدہ پورا کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیں، عام قوموں کی طرح اس میں حیلے اور تعویلیں نکال کر خلاف ورزی کی راہ نہ ڈھونڈیں۔
آج کل کا مزاج یہی بنا ہوا ہے، مار توڑ کے سٹہ لے لو کسی طرح، اے ٹی ایم پے ٹی ایم ای وی ایم کی وی ایم پی وی ایم، سٹہ لے لو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ دینداروں میں یہ بات آئی، مارو توڑو، تلوار نکالو، بندوق، شوٹنگ بیٹنگ، مرکز مدرسہ وغیرہ سب جگہ سٹہ ایک بار لے لینے کا، اس کے بعد دین پر چلنے کا۔ اوم شانتی ہو۔ دنیا جائیں گی کدھر؟ نجات کے لیے یہاں جائے گی، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، اسی لیے تو جھگڑے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ متقی لوگ ایسا نہیں کرتے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صحیح طریقے سے اگر بنا دیا کسی نے تو اللہ کی مدد آئے گی امیر صاحب کے ساتھ، صدر صاحب کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا؟ اور زبردستی جی جی ایم پی کر کے کیا ہے، گھسم گھاس میٹرک پاس، یہ اس کو ادھر مارا، اس کو ادھر جھاڑا، سب اب میں اکیلا راجا۔ اگر اس طرح کیا ہے تو دنیا تو جائے گی جنت میں آپ کے پاس آ کر، کیونکہ یہی مرکز ہے، یہی آپ کی خانقاہ ہے، یہی مدرسہ ہے، یہی مسجد ہے، دنیا جائے گی جنت میں۔ وہ بھولیے آپ جائیں گے جہنم میں۔ ان اللہ لا يحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو تو پسند کرتا ہے، سازشیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ کرو، مشرکوں کو نکالو، یہ کرو وہ کرو، سب کرو، لیکن دیکھنا وعدہ خلافی مت کرنا مسلمانوں۔ اپنے ستے کے نشے میں تمہاری حکومت آ گئی ہے مکہ میں، تم جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو۔ کافروں مشرکوں کے ساتھ جو تم نہیں کر سکتے، آج ستے والے اپنے مسلموں کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی احتیاط والوں کو پسند کرتا ہے۔ بڑی احتیاط سے کام لے، عام قوموں کی طرح اس میں ہیلے اور تعویلیں نکال کر خلاف ورزی کی راہ نہ ڈھونڈے۔ ساتواں مسئلہ، 5ویں آیت کے تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ جب صحیح مقصد کے لیے کسی قوم سے جنگ چھڑ جائے، صحیح مقصد کے لیے کسی قوم سے جنگ چھڑ جائے تو پھر ان کے مقابلے کے لیے ہر طرح کی قوت پورے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت رحم دلی یا نرمی در حقیقت رحم دلی نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ اب لڑائی چھڑ گئی ہے، اب ہر داؤ استعمال کیا جائے گا اور مقابلہ ہوگا۔ 8واں مسئلہ، مذکورہ 5 آیات سے یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتماد 3 چیزوں پر موقوف ہے، جو آج ہمارے جاہل مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ آؤ مولانا بیٹھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول، چلم پھونک رہا ہے، سادھو ہے، لا الہ الا اللہ محمد، آیت الکرسی کا ترجمہ سنا رہا ہے، سورہ فاتحہ کا، تو یہ مسلمان، کیونکہ اس سے زیادہ جانتا ہے وہ، کس سے زیادہ؟ یہ مسلمان سے زیادہ جانتا ہے۔ ہاں یہ تو مسلمان ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتماد کہ یہ مسلم ہو گیا 3 چیزوں پر موقوف ہے، ایک توبہ، دوسرے اقامت صلاۃ، تیسرے ادائے زکوٰۃ۔ ایک تو توبہ کر لے پہلے کی زندگی سے، ابھی بھی ٹیکے ہیں، فکر سے مسلمان بنے بھائی، آپ نے منتر یاد کر لیا ہے۔ دوسرے اقامت صلاۃ، نماز پڑھنا شروع کر دے وے تو یہ مسلمان بنا۔ تیسرے ایتاء زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ دینے لگ جائے تو کیا ہوا؟ وہ اب بھروسہ کرو، ورنہ یہ سب زبانی جمع خرچ ہے، بول بچنے اور کچھ نہیں ہے۔ جی 3 چیزوں پر موقوف ہے، ایک توبہ، دوسرے اقامت صلاۃ، تیسرے ایتاء ادائے زکوٰۃ۔ جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے مقابلے پر صدیق اکبر نے جہاد کے لیے اسی آیت سے استدلال فرما کر تمام صحابہ کو مطمئن کر دیا تھا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں نے یوں کہا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن اجتماعی نہیں دیں گے، لا کے بیت المال میں جمع کرنا، انفرادی دیں گے۔ ابو بکر اکیلے تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول نے نماز جماعت کے ساتھ چھوڑی، اجتماعی، زکوٰۃ بھی اجتماعی چھوڑی تھی۔ اللہ کی قسم اگر کوئی ایک بکری کے بچے کے ساتھ میں رسی کا ٹکڑا دیتا تھا وہ بھی لانا پڑے گا، ورنہ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ 9واں مسئلہ جو ان آیتوں سے سمجھ میں آیا
یوم الحج الاکبر سے کیا مراد ہے؟ یوم الحج الاکبر سے کیا مراد ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. عبداللہ ابن عباس، فاروق اعظم عمر اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے فرمایا یوم الحج الاکبری سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ. عرفات میں کب جاتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ وہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام. حج کس کا نام ہے؟ اور بھی یہ طواف زیارت ہے اور بھی ہے، لیکن اصلی حج کس کا نام ہے؟ اس لیے حکومت کیا کرتی ہے، کوئی اسپتال میں ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی کئی کنارے پر گرا ہوا ہے، بے ہوش ہے، سب کو اپنی ایمبولینس میں بھرتی ہے. ایسے سینکڑوں ہزاروں ایمبولینس، بس لاؤ بھرو اور عرفات میں پہنچا دو. اگر وہ عرفات میں نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا. تو حج کا بڑا دن عرفہ ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ، جس دن نحر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ 2 ہو گئے. تیسرے سفیان ثوری، بعض دوسرے ائمہ نے ان سب اقوال کو جمع کرنے کے لیے فرمایا حج کے 5 دن یوم الحج الاکبر ہے. 5 دن، 8 9 10 11 12 ہے نا، 12 تک ہے نا. تو یہ سب ملا کر ایام نہیں کہا بلکہ کیا کہہ دیا؟ یوم النحر کہا، مفرد لائے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جیسے غزوہ بدر کے چند ایام کو یوم الفرقان کہا، ایام الفرقان نہیں کہا. تو کبھی مفرد بول کر کیا کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جمع بول کر مفرد مراد لیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور عرب کی عام جنگوں کو لفظ یوم ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے معلوم ہوا قرآن اصطلاح میں ہر سال کا حج حج اکبر ہی ہے. کیا ہے؟ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جس سال عرفہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہی حج اکبر ہے، اس کی اصلیت اس کے سوا کچھ نہیں. کہ اتفاقی طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں عرفہ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ ہوا تھا. یہ اتفاقاً تھا. یہ سمجھ میں آیا؟ اس لیے حاجیوں میں بہت چلتا، ارے اس سال ضرور جانے کا. کیوں؟ اور یہ ٹور والوں کا تو کام ہی ہے ماشاء اللہ، ہے نا، گراہک تیار کرنے کا. ارے حج اکبر ہی آ رہا ہے، پھر چلو ہمارے ساتھ. یہ کام ملے گا پھر حج اکبر ہی تو بڑا حج. کیوں؟ بولے 9 ذی الحجہ کو کیا آ رہا ہے؟ جمعہ آ رہا ہے. تو یہ بتا رہے یہ سب جہالت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر سال 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، بلکہ 5 مختلف اقوال ہیں. وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، یوم اکبر ہی ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں جو آیا تھا وہ اتفاقاً آ گیا تھا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ مفہوم سے اس کا تعلق نہیں. امام جساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ ایام حج کو حج اکبر فرمانے سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایام حج میں عمرہ نہیں ہو سکتا. ایام حج میں 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے درمیان عمرہ، کیونکہ ان ایام کو قرآن کریم نے حج اکبر کے لیے مخصوص فرما دیا. اس سے پہلے کرو یا بولو نا، اس کے بعد کرو. ٹھیک ہے؟